السلام فرینڈس، آج ہم بنانی ہے ویڈیو اور ہم دونوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی سٹوری سنانی ہے۔ السلام علیکم فرینڈس، آج میں آپ کو دو سٹوری سنانے والی ہوں، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ پروفیٹ نوح علیہ السلام کی حضرت نوح تھے نا، ان کو دندے سے بھی پیٹا جاتا تو کہہ رہے تھے تم ہمارے بھائی نہیں، ہمارا بھائی تم ہمارے جیسے ہو۔ حضرت نوح کہتے تھے اللہ کی خدمت کرو، عبادت کرو، تو نا کہتے تھے وہ ان کی بات نہیں سنتے تھے، وہ کہتے تھے یہ تو بے وقوف ہے۔ تو پھر نا وہ جب نا پتہ کیا کرتے تھے، وہ جہاز بناتے تھے، پھر جب بارش آتی تھی وہ ان کے اندر چلے جاتے تھے، اور ایک موسم میں جانور تھے، تیسرے میں بندے تھے، تیسرے میں سارے بندے، تیسرے میں بھی ان جیسے کوئی جانور تھے۔ تو پھر نا وہ جیسے وہ جب ختم ہوئی تو تو سچ میں بنایا تھا، یہ تو سچ تیرا تھا، ہمیں ایسا نہیں، ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر وہ اللہ کا عذاب آ گیا تھا، اللہ کا عذاب آ گیا تھا نا، اللہ کا عذاب آ گیا تھا، تو پھر نا سب بوٹ پہ بیٹھ کے بیٹھ گئے تھے نا، تو پھر جو 80 دن اس میں رہے وہ بہت تننے لگے، تو اللہ نے نا بلی تو بھیجا، اور بلی نے شاید چونت کھا گئی، تو انہوں نے بھوتے تو بھیجا جو دیکھتے آتے ختم ہوتی ہے زمین یا نہیں ہوئی، پھر ادھر اتنے دن لیا اور وہ تبھی لوٹتے بھی نہیں آیا۔ پھر جب آیا دونوں کہہ رہے تھے تو اس کی پونچھ کچھ لدا ہوا تھا، دونوں اترتے زیتون کے پتے تھے، پھول کے پتے تھے، تو پھر نا انہوں نے بسم اللہ پڑھی تو چل پڑا، بسم اللہ پڑھی ضرور پڑا، انہوں نے بھی ادھر اللہ کی عبادت کی، پھر انہوں نے نا شکریہ کیا اللہ کا، پھر نا پھر سب جانور نہ تارے، پھر خود بھی اتر گئے۔ پھر نا آپ آج کی اسٹوری کیسی لگی، لائک کریں، سبسکرائب کریں، بائے بائے۔ السلام فرینڈس، آج ہم بنانی ہے ویڈیو اور ہم دونوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی سٹوری سنانی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے تھے، تو تب شیطان نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا تھا اور لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے جا کے ان کو بتانا شروع کیا کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور اس طرح یہ بتوں کی پوجا نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے نہیں مانا، وہ دن رات سمجھاتے رہے، نہیں مانے وہ لوگ، وہ پھر بھی کرتے رہے، اور ایک دن ایک نے کہا کہ اگر آپ نے بعد میں ایسا کہا تو ہم آپ کو ماریں گے پتھر سے۔ نوح علیہ السلام نے نہیں مانے، اور انہوں نے دوبارہ سمجھایا، اور پھر بھی وہ بتاتے رہے لیکن نہیں، اور پھر ایک دفعہ وہ ایک نے پتھر مارا، اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرح لگا، اور انہوں نے ان کو ڈنڈے سے مارا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، میں آپ لوگوں کی مدد کر رہا ہوں، اور آپ لوگ یہ کر رہے ہو۔ تو کچھ دن بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے درخت لگانا شروع کرو۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ مسلم تھے، اور جنہوں نے مان لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام کو سمجھ نہیں آئی، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، انہوں نے درخت لگائے، اور جو ساتھ مسلم تھے انہوں نے بھی درخت لگانا شروع کر دیے۔
انہوں نے 1-2 دن تک یہ درخت لگاتے رہے اور پھر حضرت نوح علیہ السلام دوبارہ ان کو کہا لیکن نہیں مانے. پھر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ کشتی بناؤ. انہوں نے کشتی بنانا شروع کی اور وہ درخت انہوں نے لگائے تھے تب وہ تو بہت بڑے ہو چکے تھے مہینوں بعد نا. تو پھر انہوں نے ان کو کاٹا اور ان لکڑیوں سے انہوں نے کشتی بنانا شروع کی اور انہوں نے تو پھر حضرت علیہ السلام نے جب وہ لکڑیاں لیں اور انہوں نے مزدوروں کو بلا کے نقشہ بنایا اور پھر انہوں نے بنانا شروع کر دی. ان کو بہت زیادہ دن لگے کشتی بنانے میں اور جو ساتھ کے مسلمان بھی تھے انہوں نے جگہ ڈھونڈی تھی, پہاڑوں کے پاس تھی وہ جگہ اور وہاں پہ انہوں نے بنائی تھی. اور جو مسلمان تھے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے تو انہوں نے مدد کی اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں پہ ان کے لیے بلاوا آئے گا اور آپ کے گھر میں چولہے میں سے پانی نکلے گا. تو پھر کچھ دن بعد کافی دن قریب آ رہے تھے اس مطلب کے ضابطے کے, تو کچھ دن بعد اچانک سے چولہے میں سے پانی گرنا اسٹارٹ ہوا, پھوٹا اور پھر حضرت نوح علیہ السلام بھاگے گئے. تب بارش بھی ہونا فل تیز ہو چکی تھی. ان کے ساتھ جو مسلمان تھے انہوں نے کہا وقت ضائع کرنے سے پہلے ہم لوگ جلدی سے آپ لوگوں کو کشتی میں لے کے چلتے ہیں. انہوں نے 3 پورشن تھے اس کشتی کے, جس میں سب سے نیچے جانور, اس سے کے اوپر انسان اور اس کے اوپر پرندے. اور پھر اس طرح ان کو لے گئے اور انہوں نے اپنی بیوی بچوں کو بھی کہا اور ان میں سے ان کی بیوی اور ان کا بیٹا ایک تھا جنہوں نے کہا کہ وہ نا حضرت نوح علیہ السلام کی بات پہ یقین نہیں کرتے تھے. تو انہوں نے کہا میں اپنے آپ کو پانی سے, ان کے جو بیٹا تھا انہوں نے کہا میں اپنے آپ کو پانی سے بچا لوں گا. تو وہ ایک پہاڑ پہ چلے گئے ان کی بیوی اور ان کا بیٹا اور انہوں نے سب کو بلا لیا. اور جو باقی تھے جو بت کی پوجا کرتے تھے وہ ادھر ادھر پھر رہے تھے کہ ہم کدھر جائیں. ادھر تک پانی آ گیا تھا, بہت تیز پانی تھا. پھر کافی دن پھر وہ مر گئے اور وہ پہاڑ پہ چڑھ گئے تو بہت تیز لہر آئی تھی اور وہ ان کو نیچے لے گئی تھی. اور پھر کیا ہوا, پھر پوری زمین پہ پانی ہو گیا تھا اور وہ کافی دن تک 80 میرے خیال میں 80 دن تک وہ ادھر ہی رہے کشتی میں اور انہوں نے کھانے کا انتظام کر لیا تھا. اور کچھ دن بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے کوے کو بھیجا تھا. تو ان دنوں میں چوہا بہت تنگ کرنے لگ گیا تھا. چوہوں کی بہت زیادہ تعداد تھی. تو انہوں اللہ تعالیٰ سے حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے تب بلی بھیجی تھی اور تب بھی بلی مطلب کہ بنائی تھی اللہ تعالیٰ نے. اور پھر اس کے بعد اللہ علیہ السلام نے کوا بھیجا کہ وہ جا کے دیکھے اگر کوئی زمین مطلب کہ خالی ہے تو ہم ادھر جائیں. لیکن وہ کوا واپس نہیں آیا. انہوں نے کبوتر کو بھیجا. کبوتر نا پتہ لے کے آیا تھا, کوئی زیتون کے پتے لے کے آیا تھا. تو زیتون کے پتے لے کے آیا تھا. تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ ہم بہت ہی قریب ہیں. تو جیسے ہی اترے اور وہ قریب پہنچ گئے تو انہوں نے سب سے پہلے اتر کے سجدہ ادا کیا. سب سے پہلے انہوں نے جانوروں کو بھیجا تھا اور پھر وہ گئے تھے اور انہوں نے سب سے پہلے سجدہ کون سا ادا کیا تھا؟ سجدہ شکر ادا کیا, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا. سجدہ شکر ادا کیا تھا. تو اب آپ یہ بتائیں کہ منشا بتاتی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی جو فیملی تھی ان کی جو بیوی اور بیٹا ان کے ساتھ گئے تھے یا نہیں گئے تھے؟ بیوی اور بیٹا چلے آپ بتائیں. نہیں گئے تھے, وہ ایک پہاڑ پہ جا کے کھڑے ہو گئے تھے. چلیں اب منشا آپ بتائیں کہ کتنے پورشن تھے بوٹ میں؟
गुड 3 अच्छा जो था सबसे नीचे वाला पोर्शन, उसमें कौन थे? कौन था? जानवर थे। और सबसे ऊपर वाला फर्स्ट पोर्शन में कौन था? नहीं, जानवर ही थे लेकिन वो परिंदे थे। ओके परिंदे थे। पहले में थे बंदे। इंसान थे। अच्छा। अब हो चुके हैं 3 और 2। कितने डेज तक, आपने नहीं बताना मिका, कितने दिनों तक वो कश्ती में रहे? मंशा को आता था? आता था आपको? 80 यस 80 डेज तक, ठीक है। 4 और 2। 80 दिन तक वो उधर रहे अच्छा थे। वो आपने अपनी बताना मिकाए। मंशा आप बताएं, वो जब भाई सबसे पहले किसके होते हैं? अल्लाह ताला ने क्या निशानी बताई थी कि जब सैलाब आएगा तो उससे पहले उनके चूल्हे में से क्या निकलेगा? पानी। गुड। चूल्हे में से पानी निकला था तो उनको पता चल गया था। 3 और 4 और उन्होंने कश्ती में रात के सामने बैठ गए थे। अच्छा ये बताओ कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पे उन्होंने क्या यानी तकलीफ़ें कौन सी उनको दी थी? लोगों ने क्या तकलीफ़ें दी थी पहले? उन्होंने पहले उन्हें मारा, उन्होंने कहा तुम हमारे भाई नहीं हो। फिर किससे मारा था? डंडे से भी पत्थर से भी। यार ये वाला तो चलो अब आप ये बताओ मिकाइल के अच्छा अभी आप ना बताओ, मंशा बताती कश्ती में किस चीज़ ने उनको बहुत तंग किया था? कौन से एनिमल ने? मैं अब मुझे आपसे ही पूछी जा रही है। नहीं अच्छा अच्छा मुझे भी अच्छा आता था 5 चलो ठीक है। तो फिर चूहे ख़त्म कैसे हुए थे ये मिकाइल बताएगा। अल्लाह ताला ने ऊपर से बिल्ली भेजी थी। तो बिल्ली ने क्या किया था? सिर्फ बिल्ली को भेज दिया? बिल्ली ने चूहों को मारा था, खा लिया। खाना था, खाया था। बिल्ली चूहे खाती है। मंशा के फिर भी आपसे पॉइंट्स ज़्यादा हैं अभी तक। नहीं मेरे 6 है, इसके 5 है नहीं मंशा के ज़्यादा। हाँ जी और मेरे इतने हैं। चलो फिर कौन, अच्छा जो क्रो को भेजा था उन्होंने और पिजन को भेजा था, कौवे को और कबूतर को भेजा था, उसमें से और कबूतर कौन से पत्ते लेके आया था भाई? अब ये बताया तो फिर आपको मिलेंगे पॉइंट्स। अभी मैंने बताया हाँ जी। तुम हाँ सर Yes! चलो पूरे 10 हो गए। अच्छा जी, इसमें मेरे लिहाज से जो जीता है ना वो है कौन? मिकाइल भैया। मिकाइल भैया ने नहीं, मंशा ने भी बहुत अच्छा सुनाया, लेकिन जो मिकाइल भैया से ज़्यादा जिसके नंबर है ना, पता किसके नंबर है मिकाइल भैया से ज़्यादा? मिकाइल भैया तो सेकंड आए हैं ना, मिकाइल भैया सेकंड आए हैं। जो फर्स्ट आई है ना वो ये बच्ची है, ये वाली। मुझे 2 बर्गर मिलेंगे, इसको 1 मिलेगा। चलो अल्लाह हाफिज़ बोल दो जल्दी से। अल्लाह हाफिज़। आपने कमेंट में बताना कि कौन जीता है, कौन विन हुआ है, तो फिर देखेंगे।